قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جل جلالہ و عظم جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجیے. اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم گناہگاروں سے خطاب ہو رہا ہے، مجھ جیسے گناہگاروں سے خطاب ہو رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ عظم جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. اے محبوب فرما دیجئے، 9 چیزیں بیان فرمائیں. اے محبوب فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے باپ زیادہ پیارے ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور بیٹے زیادہ پیارے ہیں، اولاد زیادہ پیاری ہے، اور بھائی وَإِخْوَانُكُمْ، اور بھائی زیادہ پیارے ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بیویاں اگر زیادہ پیاری ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور خاندان اور قبیلے کے لوگ زیادہ پیارے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے وہ زیادہ پیارا ہے، مال و دولت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، سامان تجارت کہ جس میں نفع کی امید رکھتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ رہنے کے مکانات، وہ پلازے اور وہ کوٹھیاں اگر تم کو زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے، بال بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، بیوی بچوں کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، اولاد کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، مال کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنی بلڈنگوں اور اپنے مال و دولت کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، اور ان سب سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے. مال سے اللہ کے مقابلے پر مال سے زیادہ محبت، رسول اللہ کے مقابلے پر اولاد سے زیادہ محبت، تو کیا ہوگا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں مال کی قربانی نہیں دیتے، جان کی قربانی نہیں دیتے، اعزاء اور اقارب کی قربانی نہیں دیتے، جان کو بچا کے رکھتے ہو، ڈر کے مارے رکھتے ہو، اور مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے قربانی نہیں دینا چاہتے، فتربصوا، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. رب العالمین جل جلالہ عظم جلالہ ارشاد فرماتے وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، اور جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں پر عذاب نازل ہو کر رہے گا. آج کل امت مسلمہ میں تباہی آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے جہاد چھوڑ دیا، جہاد سے ڈرتے ہیں. جہاد کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کوئی خدائی فوجدار چھوڑیں گے، ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پرائے پھٹے میں پیر اڑاتے پھرے. افغانستان میں پرائے پھٹے میں پیر اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کشمیر میں پرائے پھٹے میں پیر اڑانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی خدائی فوجدار چھوڑیں گے آپ. اچھا بھئی، اگر خدائی فوجدار آپ نہیں ہیں اور کسی ملک کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کی قیامت گزرتی ہے تو چپکے سے آرام سے برداشت کر لیں، اور پرائے پھٹے میں پیر نہیں اڑانا چاہیے اور خدائی فوجدار نہیں بننا چاہیے، تو پھر امریکہ کے ساتھ کولیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیوں ساتھی بن گئے؟ اگر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا کیوں ساتھ دے رہے ہو؟ اس میں پرائے پھٹے میں کیوں پیر اڑا رہے ہو؟ کیوں خدائی فوجدار بن گئے؟ آپ کے ساری دنیا کے اندر دہشت گردی کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مفہوم لوگوں نے غلط لے لیا، حدیث کا مفہوم غلط لے لیا، حدیث کا مفہوم غلط لے لیا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو، وہ علماء جو حدیث کی تشریح اپنے ذاتی منفعت کی خاطر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور انعام حاصل کرنے کے لیے قرآن کی غلط تعبیر و تفسیر کرتے ہیں، انہی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا
مجھے تفسیر آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. لوگوں کے مدعا کے مطابق تفسیر بیان کر دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. وہ جہاد کا اب یہ مفہوم لیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے جہاد سے. تو حضور نے صحابہ سے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، میں پورا منظر آپ کو پس منظر پیش کر رہا تھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مٹی اڑ رہی ہے مدینہ شریف میں جب داخل ہو رہے تھے. اس زمان پکی سڑکیں وغیرہ وغیرہ تو تھی نہیں، اونٹ اور گھوڑے دوڑ رہے تھے، ظاہر ہے تو گرد اڑ رہی تھی. تو صحابہ نے ڈھانٹے، جب گردہ اڑتا ہے تو ہمارا آپ کپڑا لگا لیتے ہیں، منع فرمایا، ڈھانٹے ہٹاؤ، ڈھانٹے ہٹاؤ. کہ حضور مٹی آ رہی ہے، فرمایا یہ غبار مدینہ ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غبار مدینہ ہے، اور غبار المدینہ شفاء من البرص والجذام، مدینے کی مٹی میں برس اور جذام کے لیے شفا ہے. اس کو اپنی ناک میں جانے دو، اس کو اپنے جسم میں مدینے کی مٹی کو داخل ہونے دو. یہ مدینہ منورہ کے میں داخلے کے آداب حضور نے صحابہ کو تلقین فرمائے. تو جس مدینہ منورہ شہر کا یہ ادب ہو، تو جن کے صدقے میں یہ ادب شہر کو دیا گیا، ان کا ادب کتنا ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، صحابہ ٹھہرے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اب اترنے والے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹی آئے. یعنی اب جو ہم لڑ کے آ رہے ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں، وہ جہاد اصغر تھا. اب رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم جہاد اکبر کی طرف آ گئے. لوگوں نے اسی کا مفہوم لیا، خوش آمدیوں نے، درباریوں نے اسی کا مفہوم لیا. اس کا مفہوم یہ لیا کہ جہاد ختم ہو گیا، اور جہاد اکبر یہ ہے، جہاد اکبر یہ ہے کہ آرام سے بیٹھو، تعلیم کے خلاف، غربت کے خلاف، تعلیم کے پھیلانے کے سلسلے میں جہاد کرو.